دور فتن میں ایسا زمانہ آئے گا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا یاتی علی الناس زمان الصابر فیہم علی دینہ کالقابض علی الجمر. فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والے لوگ جو دین پر قائم ہوں گے استقامت سے، ان کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی شخص آگ کے انگارے اپنی مٹھی میں بھر لے. دین پر قائم رہنا اس سوسائٹی میں، بولیے، دین پر قائم رہنا، ایمان پر قائم رہنا، سچائی پر قائم رہنا، دیانت پر قائم رہنا اس سوسائٹی میں جہاں راج ہی سارا جھوٹ کا، مکر کا، فریب کا، پیسے کا، بددیانتی کا، خیانت کا ہے، لوٹ مار کا ہے. فرمایا ایسے ماحول میں میرے دین پر قائم رہنے والے اتنی مشکل زندگی گزاریں گے کہ جیسے انگاروں کا، آگ کے انگاروں کو کوئی آدمی اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے. مگر اللہ پاک ان کو اجر کیا دے گا، یہ بات سمجھنے والی. اجر یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت معقل بن یسار روایت کرتے ہیں، فرمایا العبادت وفی روایت العمل. فرمایا ایسے دور میں جب فتنے عام ہو جائیں، ظلم عام ہو جائے، بربریت عام ہو جائے، خیانت اور بددیانتی عام ہو جائے، کرپشن عام ہو جائے، لوٹ مار عام ہو جائے، دین کو، دیندار کو لوگ عزت نہ دیں اور بے دین کرپٹ بدمعاش کو عزت دیں، ایسے ماحول میں فرمایا جو شخص دین پر قائم رہے، اللہ کی بندگی اور عبادت پر قائم رہے اور نیک عمل پہ قائم رہے، اس کا اجر ایسے ہوگا کہ ہجرت الیہ، جیسے اس شخص نے میری طرف ہجرت کی. وہ صحابہ کرام جو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ جاتے تھے تو ان کو اجر ملتا تھا، اجر الہجرت الی النبی، آقا علیہ السلام کی طرف ہجرت کرنے کا اجر ملتا تھا. فرمایا آخری زمانے میں جب دین اجنبی ہو جائے اور قدریں دین کی پامال ہو جائیں اور دین پر استقامت کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے، اس دور میں دین پر قائم رہنے والوں، ارے تحریک منہاج القرآن کے رفقا، میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بیٹے، وابستگان سن لیں، اور امت مسلمہ کا ہر فرد، پوری امت میں غلامان مصطفیٰ میں ہر غلام، آقا کی امت کا ہر دین کا نام لیوا سن لے. آقا نے فرمایا ایسے زمانے میں جو دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے، نہ لالچ اسے دین کی راہ سے ہٹا سکے، نہ کوئی خوف اسے دین کی راہ سے ہٹا سکے، نہ لرزائے، نہ گھبرائے، نہ پھسلے اور دین پر قائم رہے. فرمایا خدا کی قسم اس کو دین پر ایسے حالات میں استقامت کے ساتھ رہنے کا اجر یہ ملے گا جیسے اس زمانے میں لوگ مصطفیٰ کی طرف ہجرت کر کے جاتے. ہجرت الی المصطفیٰ کا اجر ملے گا. بولیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ حضور کی طرف ہجرت کرنے کا اجر ملے اس دور میں؟ بتائیں. وہ حالانکہ وہ ہجرت ختم ہو چکی، مکہ فتح ہو گیا، ہجرت ختم ہو گئی. آقا نے فرمایا اب مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں، لیکن قربان جائیں ہجرت کا اجر میرے مصطفیٰ نے قیامت تک امت کے لیے قائم رکھا. اور خالی ہجرت نہیں، الہجرت الیہ، فرمایا میری طرف ہجرت کر کے آنے والے کا ثواب ملے گا. کس شخص کو؟ جو حالات سے نہ گھبرائے، جو حالات سے نہ گھبرائے اور استقامت کے ساتھ دین پہ رہے، انہیں وہ اجر ملے گا جیسے کوئی شخص میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے.